اب قرآن کریم میں دیکھیے 5 مرتبہ حسد کا لفظ استعمال ہوا ہے مختلف فارمیشنز کے ساتھ، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ حتیٰ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لوگوں کو حسد ہوتا تھا۔ آیت میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ نساء کے آیت نمبر 54 ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ لوگ حسد کرتے ہیں آل ابراہیم سے ان فضیلتوں پر جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔ امام صادق اسلام نے فرمایا نحن المحسودون، یہ جن سے حسد کیا جاتا ہے یہ ہم ہیں۔ پہلے صلوات بھیجے گا نام امام جعفر صادق علیہ السلام پر، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، جبکہ ہم نے عطا کیا ہے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت۔ اچھا، حسد کی ریمیڈیز میں ایک بات بعد میں انشاءاللہ وقت ملا تو آج پڑھوں گا آپ کے سامنے، کہ انسان اگر اللہ کی عدالت، اس کی حکمت اور اس کے علیم ہونے پر یقین رکھے تو پھر حسد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حسد کی جو روٹ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ حسد کا روٹ یہ ہے کہ اللہ کی ہوئی تقسیم پر راضی نہ ہونا۔ یہ ہے، وعلیکم السلام، یہ ہے حسد کا روٹ۔ اللہ نے تقسیم کی ہے نعمتوں کو اپنے بندوں میں، کبھی کسی کی صلاحیت کو دیکھ کر، کسی کے لیے امتحان کو دیکھ کر، کسی کی زندگی کے اور معاملات کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اس طرح سے عطا فرمایا ہے کہ سوسائٹی بیلنس رہے۔ کسی کو بولنے کی صلاحیت اچھی دی ہے، کسی کو حافظہ اچھا دیا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا ذرا سیٹل ہو جائے معاملہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کبھی کبھی کسی ذاتی فضیلت سے بھی لوگوں کو حسد ہوتا تھا تاریخ میں، مثال طور پر۔ اچھا، جیسے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا زوجہ رسول ہونا، اور حضور مکرم چونکہ انہیں یاد کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے، تو حتیٰ اہل سنت کتابوں میں واضح طور پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ بقیہ ازواج کو حسد ہوتا تھا بی بی خدیجہ سے، ہمیں شدید حسد ہوتا تھا۔ یہ بعض ازواج رسول کا بیان ہے حضرت خدیجہ سے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 11 ائمہ کی ماں بنایا۔ یہ فضیلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ائمہ علیہ السلام سے حسد ہوتا تھا حتیٰ ان کے کزنز کو، کیونکہ وہ ایک سیم فیملی سے، سیم کلین سے، تو مثلا ان کے پاس علم غیب کیوں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس کرامت کیوں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو حسد بڑھتے بڑھتے کبھی بھائیوں تک میں آ جاتا ہے، کزنز میں آ جاتا ہے، مومنین میں آپس میں آ جاتا ہے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد نہیں ہوا؟ حضرت یوسف سے بھائی تو تھے وہ، کزنز میں بھی اس طرح سے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک بھتیجے ہیں جن کا نام ہے محمد ابن اسماعیل، جن سے اسماعیلی فرقہ آگے چلا ہے۔ محمد ابن اسماعیل ہیں امام جعفر صادق کی اولاد، یعنی امام موسیٰ کاظم کے بھائی، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے بھتیجے ہو گئے۔ تو محمد ابن اسماعیل جا رہے تھے بغداد مدینہ سے، تو ملنے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھتیجے، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میرے خون میں شریک نہ ہونا۔ کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ، میرے چچا ہیں، میں آپ کے خون میں کیسے شریک ہوں گا؟ امام نے 300 دینار اس وقت اسے ہدیہ کیے تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ 300 دینار ایک ایسی اماؤنٹ ہوتی تھی جس سے ساری زندگی گزر سکتی تھی، اتنی خطیر رقم تھی۔ امام السلام نے اسے دی، کہ بس ایک نصیحت ہے کہ میرے خون میں اپنے آپ کو، اپنا ہاتھ رنگین نہ کرنا۔ چلا گیا وہ۔ امام نے اپنے اطراف کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ کام کرے گا۔ بغداد پہنچا تو ہارون رشید کے پاس جا کر، کیونکہ حسد ہے اسے کہ کیوں امامت اس خاندان میں چل رہی ہے، تو اس نے ہارون رشید سے جا کر کہا کہ آپ کی جو مملکت حکومت ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ 2 حاکم بنے ہوئے، ایک حکومت میں کوئی 2 حاکم ہو سکتے ہیں، ایک بغداد میں آپ حاکم، ایک مدینہ میں وہ بنے ہوئے۔ ان کے پاس لوگ آ رہے ہیں مراجعات کے لیے، وجوہات شریعہ جمع کروا رہے ہیں، ان کی اپنی ایک محفل ہوتی ہے، ایک نظام ہے پورا ان کا، تو اس طرح سے تو آپ کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ وہ بات تھی کہ جو سبب بنی کہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد بلوایا، 14 سال کی قید ہوئی، اس کے بعد امام کی شہادت ہوئی۔ حسد کس نے کیا تھا؟ بھتیجے نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ممکن ہے۔ تو بعض لوگوں کو اپنے خاندان کے اعتبار سے کہ ہماری فیملی میں ایسا کیوں نہیں ہوا، ان کے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا،